ناظرین، میں فضل چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل آپ ارطغرل ڈرامہ جو ہے، ٹرکش ڈرامہ جو ہے، جو کہ ترکوں کی ایک بڑی جد و جہد جس میں ہے، اور ارطغرل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں منگولوں کے ساتھ، کہیں عیسائیوں کے ساتھ، کہیں جو ہے مسیحیوں کے ساتھ، کہیں وہ لوکل اپنے جو ان کے گروہ ہیں مختلف جو ہیں ان کے ساتھ، اور کچھ جو اس کی سلطنت کے اندر جو اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان سے نبرد آزما ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کا اصول یہی ہے کہ انصاف اور ظلم جو ہے اس کے خلاف اس کی جد و جہد ہے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ تو آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے جب یہ فوت ہو جاتا ہے اور غازی ہے کہلاتا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان جو ہے وہ مسند سنبھالتا ہے اور پھر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ وہ بھی انہی حالات میں سے گزرتا ہے، اور گزرتے گزرتے آہستہ اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی۔ اس سلسلے میں آپ سے جو گفتگو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عثمانیوں کی اس زمانے میں کچھ اچھی بے مثل عادات اور اعلیٰ عادات تھیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عثمانیوں کا ہاں کوئی مہمان اگر آ جائے تو وہ دو چیزیں ان کو پیش کرتے تھے، قہوہ اور پانی۔ اگر وہ قہوہ پی لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ کھانا نہیں کھانا، اگر پانی پیے تو اس کا مطلب ہے اس کو کھانے کی طلب ہے، تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ان کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر کے باہر جو ہے پیلے پھول پڑے ہوتے تھے، اور اس کا اشارہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر جو ہے آرام سے گزریں، شور شرابہ نہ کریں، یہاں مریض ہے، ہاں آپ اس کی تیمارداری کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بعض گھر ایسے تھے جہاں جو ہے وہ سرخ پھول رکھے ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں ایک جو ہے نوبیاہتا لڑکی ہے، اور اس کے لیے جو آپ گزرتے وقت جو ہے نازیبا باتیں نہ کریں اور ایسے الٹے سلٹے جملے جو ہے نہ کسیں، اور اگر آپ اپنا پیغام نکاح لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ اس کے آگے ان کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ ہر گھر کے بعد دو تھوڑے پڑے ہوتے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا۔ اگر کوئی بڑے تھوڑے کو لے کے تو بیل مارتا تھا تو اسے پتہ لگتا تھا کہ وہ مرد ہے، اور پھر مرد باہر اٹینڈ کرتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹے تھوڑے سے گھنٹی مارتا تھا تو اس کا پتہ چلتا تھا ان کو کہ یہ عورت ہے، تو پھر عورت ہی جا کے اس کا استقبال کرتی تھی، اور یہ ان کی ایک ایسی عادت تھی۔ اس کے بعد صدقے میں ان کا بہت پر لطف جو ہے انتظام تھا کہ جو صاحب ثروت تھے یا جو امیر تھے، انہوں نے جو سبزی فروش ہے یا جو سارے گھر کے اخراجات میں ہے، گروسری شاپ ہے وغیرہ، وہاں وہ اپنے پیسے جمع کروا دیتے تھے، اور جو ضرورت مند آتے تھے وہ سبزی والا یا گروسری والا ان کو دے دیتا تھا، اور بعد میں وہ مالدار جو سرمایہ دار یا جو صاحب حیثیت تھے جنہوں نے پیسے وہاں کچھ جمع کرائے تھے آ کے حساب کرتے تھے، اگر وہ پیسے کم ہوتے تھے تو اور پیسے جمع کرا دیتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک صدقے کا ایک نظام تھا۔ یہ چند ان کی عادات ہیں، کافی اچھی لگتی ہیں، اور اس طرح یہ چلتے رہے۔ ان عادات سے وہ کافی 7 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور آخر جو ہے وہ ان کو دوسرے جو ان کے مخالفین تھے وہ ان کے اوپر غالب آ گئے، تو ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ لیکن اب چونکہ ترکی جو ہے وہ پھر نکل رہا ہے، اور 2023 سے ان کی پابندیاں ختم ہوں گی، تو پھر وہ کچھ اپنے جو ہے وہ پرزے نکالیں گے۔ تو میں تو صرف اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ان کی کچھ بے مثل عادات، اعلیٰ عادات جو ہیں ان کا ذکر کرنا مقصود تھا، جو کہ میں نے کر دی ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میری چینل ضمیر کی آواز جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور اپنے دوست یاروں کو بھی اس سے مستفید کریں۔ شکریہ۔